محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور اس کے ساتھ میں چند احکامات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر عطا فرمائے، جن احکامات کے بغیر مسلمان مکمل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان فرمائی۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ یہ 4 ارکان کے علاوہ اور بھی ایسے ارکان ہیں جن کو واجبات کہا جاتا ہے۔ فرائض وہ ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، واجبات وہ ہیں جن کا بھی کرنا ضروری ہے لیکن فرائض اتنا مقام اس کا نہیں ہے، مگر فرائض کے چھوڑنے پر جتنا گناہ ہو سکتا ہے تقریباً اتنا ہی گناہ واجبات کے چھوڑنے پر بھی ہوگا۔ تو ہمارے سامنے بقرعید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ لوگ جانوروں کو خریدنے میں تب و دو اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ بہتر سے بہتر جانور کا ذبح کیا جائے، بہتر سے بہتر جانور کی تلاش ہو۔ اس میں کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ آج کل اللہ کے لیے کرنے والے کم ہیں، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت کے لیے عبادت کرنے والوں کی فہرست اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو ملے گی۔ آج کسی بھی تنظیم کو آدمی چلاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دکھلاوے کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس تنظیم کے چلنے میں برکت نہیں ہوتی۔ کمیٹیوں میں لوگ خدمت کے لیے نہیں رہتے بلکہ دکھلاوے کے لیے، نام و نمود، شہرت کے لیے رہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے کمیٹیوں میں اختلافات، کمیٹیوں میں جو کام ہم لوگ کرتے ہیں اس میں بے برکتی اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو سکھایا، تمہارا جھکنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا نمازیں پڑھنا، تمہاری عبادتیں کرنا، وَإِنَّ صَلَاتِي، تمہاری نمازیں، وَنُسُكِي، تمہاری قربانیاں، وَمَحْيَايَ، تمہارا جینا، وَمَمَاتِي، اور تمہارا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے 4 لوگ دیکھیں گے اور مجھے نمازی کہیں گے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر اس کی نماز کو پھینک دیں گے۔ حج کا موسم آتا ہے، لوگ حج کو جاتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے لیے اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے اقارب کو
اپنے جو ہے گاؤں کو، اپنے شہر اور اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر جا کر عبادتیں کرنا پڑتا ہے جہاں ہمارا اپنا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ وہاں گم ہو جائے آدمی تلاش نہیں کرے گا، وہاں کچھ بھی ہو جائے سوائے اللہ کے ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے سنت ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے مانگا جائے اللہ ہم اپنے مہمان کو تیرا مہمان بنا کر تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تو بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہے، تو کسی کے مہمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ جیسا ہم بھیج رہے ہیں اللہ ان کو واپس ہمارے ساتھ ہمارے پاس ویسے ہی بھیج دینا۔ یہ ہم دعائیں کر کر ان کو یہاں سے روانہ کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرے گھر کو دیکھا، تیرے حجر اسود کا بوسہ ہم نے لیا ہے، ہم نے صفا مروہ کی سعی کی ہے، ہم نے عرفات اور مزدلفہ اور مینا میں وقوع کیا ہے اور وہاں پر عبادتیں کی ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے دعائیں کی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن عبادت کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو 40 دن تک قبول فرماتے ہیں۔ باری تعالی ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعائیں کرتا ہے آدمی۔ اصول ہے کہ بھیجتے وقت ان کے واسطے دعائیں کی جائیں، جب وہ واپس آ جائیں ان سے دعائیں لی جائیں، یہ اصول ہے۔ تو یہاں سے ہم لوگوں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن آدمی حج کو جاتا ہے، حج کو جانے سے پہلے حج میں جتنا خرچ آ سکتا ہے اس سے ڈبل خرچہ یہاں پر کرتا ہے، اور اس کا کوئی ثواب ہے کیا صاحب؟ جہاں تک میرا خیال ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ پیسہ برباد ہے، وقت برباد ہے۔ کاش اس وقت میں کسی عالم کے پاس بیٹھتا، جتنا وقت دعوتوں میں اس نے اڑایا ہے، جتنا وقت فونوں میں اس نے اڑایا ہے، جتنا وقت لوگوں کو بلانے میں اس نے اڑایا ہے، اتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے علماء کے پاس جاتا، تجربے کار علماء کے پاس جاتا۔ حج کے مسائل بیان کرنے والے دو قسم کے علماء، میں اکثر حج کے مسائل بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسائل میں بیان کروں تو میں کتابی مسائل بیان کروں گا، ایک ہے تجربے والے مسائل۔ میں کتاب میں فلاں مسئلہ فلاں ہے میں بتا سکتا ہوں، لیکن مزدلفہ کہاں ہے، مینا کہاں ہے، عرفات کہاں ہے، مسجد عائشہ کہاں ہے، اور مکے سے مدینے کا کیا ڈسٹنس ہے، وہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں پھرنا ہو تو کیسے پھرنا بتا سکتے ہیں، لیکن تجربے کے ساتھ بتانا، حج کے بعد ان مسائل کو بتانا، اس کا مزہ ذرا الگ ہوتا ہے۔ جو آدمی حاجی ہوتا ہے، حاجی عالم جتنے اچھے مسائل اور جتنا مطمئن مسائل سے سامنے والے کو کر سکتا ہے، غیر حاجی عالم کے لیے ذرا مشکل کا کام ہے۔ تو بہرحال تجربے کار علماء کے پاس بیٹھ کر حج کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی عالم کے پاس جاتا، بیٹھتا کہ مولانا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں نے سنا کہ احرام ایسا باندھا جاتا ہے، میں نے سنا کہ میقات سے احرام باندھنا چاہیے، ہم حاجی ہیں، یہاں سے کس طریقے سے احرام باندھیں، یہاں سے باندھنا بہتر ہے یا وہاں جا کر باندھنا بہتر ہے، میری قربانی کیسے ہو، میرا جو ہے میں مزدلفہ میں جاؤں تو کیا کروں، میں عرفات میں جاؤں تو کیا کروں۔ کاش حضرات علماء کے پاس جا کر بیٹھتے۔ نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں،
लोगों को हज को जाने की खुशी में लोगों को जमा किया जाता है। अब हज को जाने की खुशी भी ऐसे मनाता है, बाजू के घर वाले 10 कहते 1000 आदमी की दावत करे थे, मैं 2000 आदमियों की दावत कर दूं। बाजू के पड़ोसी 500 आदमी की दावत करे थे, मैं 1000 आदमी की दावत करूंगा। अब इसका हज को जाना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसकी क्या इंपॉर्टेंट हो गई, इसकी दावत इंपॉर्टेंट हो गई। अब पूरा वक्त इसने दावत में लगाया, हज को गया, वहां गलती हुई, दम वाजिब हो गया, मसाइल इसने नहीं पूछा था, वहां पर दम अदा ना करने की वजह से पूरा हज गारत हुआ, बर्बाद हुआ। क्या साहब 2 लाख रुपए की दावत करे थे ना, क्या हुआ इसे मालूम भी नहीं। इन्हें क्या होगा अगर को इसका हज खराब होगा, अगर को इसे मालूम भी नहीं है। गलती हुई कर को मालूम होना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे मालूम इसने है मैं गलत कर रहा हूं। अब वापस आया, कौन तभी जरा नाम मिसाल के तौर पर, कौन तभी वो नामा वाले, हमने मैं 1-2 नामा बोलिया तो कौन तभी इसमें रहे तो गुस्सा नहीं होना। अनवर साहब कर को पुकारे तो गुस्सा आ जाता है इसे, कई को अब क्या पुकारना इसे, हाजी अनवर साहब पुकारना। अब्दुल्ला साहब पुकारे तो क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि वो साहब नहीं हजरत मैं हाजी हूं, हजकर को हूं, क्या पुकारना फिर तुम, हाजी अब्दुल्ला साहब पुकारो मुझे, अलहाज अब्दुल्ला साहब पुकारो मुझे। लकबा के वास्ते पड़े सो है, लकब के वास्ते पड़े, हमें क्या वास्ते करे इबादत, अल्लाह के वास्ते करें। दुनिया वाले मुझे हाजी बुलाए ना बुलाए, अल्लाह की डिक्शनरी में, अल्लाह के अटेंडेंस मेरा नाम हाजी में, हाजियों में लिखा हुआ हो, यह नीयत। इन्ना सलाती व नुसुकी की मेरी, वो सलाती से मुराद नमाज, हजरत उलमा ने फरमाया ईद के दिन की नमाज, यानी ईद की नमाज और कुर्बानी दोनों अल्लाह के लिए है। यहां सलाती से अगर हम लोग आम तौर पर आम माना लेते हैं तो सलाती से हर उस इबादत को शामिल किया जा सकता है जो इबादत अल्लाह के लिए होती है। इन्ना सलाती, मेरा हज, मेरा रोजा, मेरी नमाजें, मेरी ज़कात, मेरे सजदे, मेरा रुकू, मेरा जिक्र, मेरा हर वो काम जो जिसे अल्लाह ने इबादत कहा है, वो हर काम, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी कुर्बानियां, व महयाया, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी क्या है, अल्लाह की अमानत है। हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारना तो अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारना, अपने लिए जिंदगी गुजारना, दूसरों के लिए जिंदगी गुजारना, सामने हालात पैदा हो जाए, जरा बड़ा आदमी आ जाए, उसकी चापलूसी के लिए जिंदगी गुजारना, उसके सामने जी हुजूरी के लिए जिंदगी गुजारना, इसे जिंदगी नहीं कहते, इसे बेगैरती कहते हैं। समझ में आई बात। हमारा जीना, हमारा मरना, हर चीज किसके लिए है, अल्लाह के लिए। और वो अल्लाह कौन है, अल्लाह आगे फरमाते हैं वलिल्लाहि रब्बुल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो अल्लाह तबारक व ताला ऐसी कुदरत वाला है, वो दुनिया का भी मालिक है, वो आखिरत का मालिक है, वो कहकशाओं का मालिक है, वो जमीन के जर्रे जर्रे का मालिक है, समंदर की गहराइयों का मालिक है, आसमानों की ऊंचाइयों का मालिक है, चरिंदो परिंद का मालिक है, वो इंसो जिन का मालिक है, वो फरिश्तों को बनाने वाला है, वो अल्लाह है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। वत्ते बड़े अल्लाह को छोड़ को हमें किसके पास जाते, किसके पास जाते हैं, हमें आमिल के पास। हमारा ईमान
आमिलों से जुड़ा हुआ, हमारा ईमान पुजारियों से जुड़ा हुआ, हमारा ईमान चर्च के पादरियों से जुड़ा हुआ, हमारा ईमान गैरुल्लाह को पूजने वालों से जुड़ा हुआ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जिंदगी हमारी अल्लाह के लिए, मौत अल्लाह के लिए। अच्छा, तो इबादत जो करना किसके लिए करना? अल्लाह के लिए करना। हमारा हज अल्लाह के लिए, हमारी नमाजें अल्लाह के लिए। अब आगे हमारी एक बहुत अहम तरीन इबादत आ रही है, जिस इबादत को क्या बोलते? क्या बोलते? जरा बोलो। कुर्बानी। बराबर, कुर्बानी वाली इबादत। बहुत मसाइल हैं कुर्बानी में, लंबे चौड़े मसाइल हैं कुर्बानी में। जानवर कैसा होना, जानवर की नौइयत कैसी रहना, कौन की जाता, 20 लाख 25 लाख को एक एक जानवर खरीद ले को आता, जायज है? है जायज? इसे बोलते इसराफ। क्या बोलते हैं? इसराफ। दिखलावा, नामो नमो, शोहरत के लिए जानवर ला रहा है, इसे बोलते क्या? इसराफ। दिखलावे की वजह से 1 रुपए का सवाब उसके खाते में नहीं लिखा जाता। 20 लाख रुपए का जानवर लाया है, 1 रुपए का सवाब उसके खाते में नहीं है। क्या फायदा हुआ? वत्ता नाचा, डांस करिया, जानवर ढूंढिया फिरिया। हमारा बेंगलुरु छोड़ को बाहर के खेड़िया में गया, खेड़िया में नहीं मिले, हमारा स्टेट छोड़ को बाहर चलेगा, वहां से एक ऊंट के जैसा बकरा खरीद ले को आया, जिस बकरे के अंदर 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी, 100 केजी, 120 केजी, 200 केजी का बकरा ले ले का को जबा करिया। कितने लाख रुपए साहब? 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। सवाब मिलिया क्या? नहीं मिलिया। तो कुर्बानी एक ऐसी इबादत है सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, ये इबादत पिछली उम्मतों में भी थी। अलग अलग तरीका था, अलग अलग नौइयत थी। उनको जानवर जुबा करने की नौइयत अलग अलग। बहरहाल जो भी था, लेकिन इबादत उन उम्मतों के लिए भी थी, हमारी उम्मत के लिए भी थी। लेकिन इसे सुन्नत इब्राहिमी इसलिए कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर नूरे नजर 80 साल की उम्र में पैदा होने वाले बच्चे को ख्वाब में देखा कि मेरे बच्चे को मैं अपने हाथों से ज़बाह कर रहा हूं। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाकू हजरत इस्माइल पर चल जाती, हजरत इब्राहिम की चाकू, अरे जरा बोलना, हजरत इस्माइल पर चल जाती, तो मेरे और आपका हाल क्या होता? मैं और मेरी और आपकी चाकू भी अपनी औलाद पर चलाना पड़ता। अल्लाह कुर्बानी से क्या चाहते हैं? अल्लाह कुर्बानी से ये चाहते हैं कि मेरा बंदा खालिस मेरे लिए कुर्बानी करे, बाजू वाले के लिए नहीं, मोहल्ले वालों के लिए नहीं। गले में हारां डाल को पूरे मोहल्ले के अंदर गोल फिराता ना जानवर ले ले का को जायज है? हजरात फुक़हा ने फरमाया, जो आदमी जानवर के गले में फूल का हार डालकर गलियों में फिराता है, वो मुशरिकों का तरीका है। खालिस अल्लाह के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बड़े जोर शोर से बयान किया जाता है। हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम ख्वाब में देखे हजरत इस्माइल को उठा ले जाको। कितना आसान है वाक़या बोलना। जरा अपने बच्चे पर सोच को देखो, मुझे ख्वाब में अपने बच्चे का जुबा करता हुआ
چہرہ نظر آیا، کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اپنے بچے کو لے جا کر ذبح کروں؟ ہمیں کہاں چلے جاتی، ہمیں سیدھا عامل صاحب کے کیا کی حضرت سویا کا تو میرا بچہ میری چھری کے نیچے آ جا رہا ہے، سویا کا تو میرا بچہ میری چھری کے نیچے آ جا رہا ہے. بولتے نہیں بولتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی، اور پھر اولاد کو ذبح کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر ذبیحہ خانے میں پہنچے، دیکھا ابا جان کے ہاتھ میں چھری ہے اور لٹا رہے ہیں. پوچھا کہ ابا جان کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹا کئی دنوں سے میں تمہیں ذبح کرتا ہوا خواب میں دیکھ رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آرٹیفیشل قربانیاں ہیں، دیکھو ہمارے یہ آرٹیفیشل قربانیاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ دل والی قربانی چاہتا ہے. آرٹیفیشل کیسا؟ سبا قربانی کا تو آج جا کو جانور خرید لے کو آ گئے، اور وہ بھی ہمیں نہیں کاٹتے ہیں. یہ منجے تو چاقو پکڑنے ڈر لگتا حضرت، جورو کو مارنے ڈر لگیا نہیں، گالیاں دینے ڈر لگیا نہیں، جھوٹ بولنے ڈر لگیا نہیں، دھوکہ دینے ڈر لگیا نہیں، موت سے ڈر لگیا نہیں. ایک کل نہیں پرسوں ایک وہ واٹس اپ پہ میں بھی سٹیٹس میں رکھا تھا ایک پیغام، اتنا پیارا پیغام، مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. کیا لکھو ہی اس میں؟ مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. اگر معلوم کرنا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، مساجد میں جاؤ، صفوں کو خالی دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. کیا مطلب؟ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا مسلمان. کر نمازاں چھوڑنے ڈر نہیں ہوا، روزے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑے ڈر نہیں ہوا. ڈر کہاں ہو رہا؟ ہاتھ میں چاقو پکڑ کو ذبح. حضرت ہمارے حضرت ہی کٹ کرنا، ہمارے حضرت ہی کاٹنا، ہمارے حضرت ہی کاٹنا. تمہارے حضرت کاٹے تو کیا برکت کے پوٹلیاں آ جاتی ہیں اس کے اندر؟ رہے نہیں. میرے باپ کا جنازہ میں پڑھانا، میری ماں کا جنازہ میں پڑھانا. اگر کسی کے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے کھڑا کیا جائے، میں اپنا جاب کر رہا ہوں. سو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود. وہ اولاد پڑھی تو اللہ اکبر، اس کے اللہ میں وہ تڑپ نکلتی ہے کہ باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کی ثنا میں وہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تڑپ کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت کر دیتا. میں اگر پڑھاؤں مسجد کا امام، کوئی بھی ہو، سب سے پہلا حق اولاد کا. غسل کون دینا؟ ارے ذرا بولو. اولاد دینا. نماز کون پڑھانا؟ اولاد پڑھانا. خبر میں کون اتارنا؟ اولاد اتارنا. سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں کیا کرتے؟ ہمارے رشتہ داروں میں ایک جنازہ ہوا، میں نے یوٹیوب سے انہوں سن لیے تو سن لیں دے. ہمارے رشتے کے بھائی انتقال ہوگا اماں کا، دفناؤ صاحب، چلو اترو. خبر میں نہیں، منجے ڈر ہوتا. منجے کیا ہوتا؟ ڈر ہوتا. ارے میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کیا؟ میری ماں پوری زندگی مجھے پالی پوسی بڑا کری، پیٹ میں رکھی، کراہتے رہی، اور جب دفنانے کا موقع آیا تو بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہے. کتنا بد نصیب بیٹا ہوگا. تو میرا کام
مئی کرنا، ذبح کرنے کی مشق کرو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. جب تم چھری چلاؤ تو تمہارے دل میں درد ہو کہ ہے اللہ، میرا پیارا جانور جسے میں نے بڑی مشکلوں سے پالا، وہ آرٹیفیشل میں بول رہا ہوں. سو ہمیں کیسا کرتے، کل کیا ہوا، صبح ہے عید، آج جلدی بھاگتی کانکو، کان سے بکرے خریدتے. سو ہاں یہاں کہاں وہ ٹینی روڈ کی منڈی، یہاں کانتے بھی ہے کہ بکریانگ منڈی، چامراج پیٹ، چامراج پیٹ کی منڈی کو بھاگتا انہیں 10,000 12,000 کا بکرا، 18-19,000 کا بکرا، 40 بھی 50 بولتا، لے لے کہتا انہیں. کاش ذرا پہلے خرید لیتا، اسے پیار سے محبت سے کھلاتا، اس کی محبت دل میں آتی، اس کے بعد اس کے اوپر چھری چلاتا، اور تیری چھری اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا، تیرے دل کے درد کو قبول فرماتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس درد کی وجہ سے تیری مغفرت فرماتا. ہماری آرٹیفیشل قربانی عید سے ایک دن پہلے بھاگتی، جلدی میں فون کرتی، مولانا السلام علیکم، مولانا کون سا بھی بکرا اچھا نہیں ہے، کیج بکرا پسند آیا، سب کاٹنا کر کو لے رہا ہوں مولانا، اس میں کیا وہ سر میں وہ سنگاں ذرا کم نہیں، وہ کھر کیا کی ہو گیا ہے، ناک مار پڑ گیا ہے، وہ دم نہیں ہے. کہ رے بابا 1 مہینہ پہلے پوچھنا تھا، عید سے ایک دن پہلے پوچھتا ہے، کیا مطلب؟ آرٹیفیشل. کون رے با، اللہ بولیا نہیں، اماں کیا مصیبت اتری تو بس اللہ بولیا اب کیا کرنا، سر سے مصیبت کو اتارنا. ایسا دکھتا سمجھے 2-4 دن گھر میں لاتے رکھتے، اپنی اولاد کی طرح اسے پالتے، اور جب چھری چلتی اس وقت جو درد ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کے بعد اولاد نصیب ہوئی، اور اس بچے کو تقریباً 5 سے 8 سال حضرت ابراہیم نے پالا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ خواب میں حضرت ابراہیم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں. کیا درد ہوا ہوگا، کیا کڑھن ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا التجا کی ہوگی کہ باری تعالیٰ مجھے 80 سال کی عمر میں بچہ نصیب ہوا ہے، اب تو اس بچے کو بھی اپنی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. سو اسماعیل کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے؟ مال و دولت کی محبت زیادہ ہے یا کس کی محبت؟ کس کی رہنا؟ کس کی محبت رہنا دل میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بیوی کے دل میں میرے علاوہ کسی کی محبت آ گئی، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کون سا باغیرت مرد رہیں گا برداشت کر سکتا؟ ہاں؟ کون سا باغیرت مرد ہوگا جو برداشت کرے کہ اس کی بیوی کے دل میں کسی غیر کی محبت آئے؟ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں برداشت کر رہا ہے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ دوسروں کی محبت ہمارے دلوں میں. وہ سیٹ صرف مرد کی، شوہر کی، اس سیٹ پر دوسرا کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ دل جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور یہاں پر غیر اللہ کی محبت کو سجا کر مسلمان اللہ کے پاس جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت بھی فرمائے. میں قربانی دوسروں کو دکھانے کے لیے دوں، پھر خواہش ہے کہ اللہ تعالی میری قربانی کو قبول کرے. نہیں، دل میں سب سے پہلے اخلاص ہونا. میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ ذرا بولنا. اللہ کے لیے. جو اعمال بھی کرے وہ اللہ کے لیے کرے.
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کے اندر دنیا کے غرض سے کوئی عبادت کرتا ہے، ثواب کمانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کا اجر دنیا ہی میں عطا کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے لیے کرتا ہے ہم اسے آخرت میں بھی ثواب دیتے ہیں، دنیا میں کبھی اسے محتاج نہیں بناتے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے انہیں دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو کس کے لیے کرتا ہے؟ دنیا کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا میں مل جاتا لیکن دنیا میں محتاجگی کی بھی زندگی انہیں گزارتا ہے۔ واللہ یرزق لا یحتسب، ایسی کچھ آیت ہے، رزق لا یحتسب بولتے، وہ گمان کے بغیر آنے والا رزق، وہ کس کے لیے ہے معلوم؟ وہ اللہ کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے۔ رزق لا یحتسب کیا بولتے اسے؟ رزق، ذرا بٹھانا ذہن میں، رزق لا یحتسب۔ ابھی پریشانی ہے، حالات اتنے پریشان کن ہیں، اللہ اب میرا کیا ہوگا، اللہ اب میرا کیا ہوگا۔ ایسا راستہ اللہ کھولے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مدرسے میں تیل ختم ہوا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں تیل ختم ہوا، 12 بجے معلوم ہوا کہ تیل ختم ہو چکا ہے۔ جیب کھول کو دیکھے تو 5 روپے ہی، 5 روپے میں تیل آتا ہے ہمارے یہ نکمے کے دور میں۔ فوراً جانے، کہیں سے راستہ نظر نہیں آ رہا، کہیں سے بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر کسی کو رزق لا یحتسب چاہیے تو وہ آدمی اللہ پر یقین رکھ کر دنیا میں زندگی گزارے، اور ہو سکے تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، تہجد کی نماز پڑھے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا جی بہت پریشان ہوں حضرت، کی وہ صاحب بہت پریشان ہوں حضرت، کون کی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، کوئی قرض کے بوجھ تلے پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، لاڑیلی عبادت، جسے تہجد کہتے ہیں۔ رات میں اٹھ کر اللہ کے پاس مانگ کر دیکھو، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اس منبر رسول کے بازو سے میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مسائل ایسا حل فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 رکعت فوراً جانماز بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کے پاس، سوائے اب بچے ہی پیچھے، مدرسے میں بچے ہی، اگر تیل نہیں آیا تو دوپہر کا کھانا نہیں ہے، اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 1 لیٹر تیل خرید سکوں، قرض لینے کی عادت نہیں ہے، کیا رہے اللہ کرنا۔ 2 رکعت نماز فوراً ذہن میں آیا، اللہ کے پاس مانگیں گے، اللہ انتظام کرنے والا۔ بچھایا نماز، جانماز، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کو دعا کریا، باری تعالیٰ خالی منجے اب تیل ہونا، کیا ہونا؟ تیل میرے واسطے نہیں، کس کے واسطے؟ یہ جو مہمانان رسول ہیں یہ بھوکے ہوں گے، یہ تیرے رسول کے مہمان ہیں، یہ تیرے رسول کے مہمان ہیں، تو ہمارا مہمان بھوکا ہوگا، ہمارے مہمان کو تکلیف ہوگی تو وعید نازل کرتا ہے، یہ مہمان اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، یہ وارث انبیاء ہے، اے اللہ ان کے لیے تو کیا عطا فرما، تیل عطا فرما۔ دعا ختم ہوئی الحمدللہ، جیسے ہی دعا ختم ہوئی 5 یا 7 منٹ کا بھی وقت نہیں گزرا، فوراً ایک گاڑی آ کر مدرسے کے باہر کھڑی، بچے بھاگ کا کو بولے حضرت کون کیا آئے، بلاؤ صاحب اندر آئے، کیا صاحب قصہ، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں، نہیں حضرت مدرسہ دیکھ لے کو جانا کر کو آئے، دیکھو یہ مدرسہ ہے، چائے وغیرہ انہوں اتفاق سے نہیں کر کو بولتے سو نہیں ہاؤ پیتی کدھا لے، اب کیا کرنا، 5 روپے ان جیب میں، دودھ منگانا،
پو لیٹر دودھ بچے کو بلایا، آرے بیٹا یہاں تیرے پاس 10 روپے رہ، جا کو دودھ لے لے کو آ. انہیں جا کے 10 روپے اپنا دودھ لے لے کو آیا، اپنے پیسے میں دودھ بعد میں وہ بچے کو دیا میں، لیکن لے کر آیا. جب تک ان کی چائے ہوئی، ہماری گفتگو ہوئی، اس کے بعد اٹھ کر جانے کے ٹائم پر انہوں نکال کو 2000 روپے کی نوٹ ہاتھ میں تھی. کیا بول کر دیے کہ مولانا بہت اچھا لگا ہماری خواہش ہے یہ ہمارا پیسہ اللہ کے گھر کو لگ جائے. میں بولے ہانج بیٹھو تمہیں. اس وقت 80 روپے یا 80 پہ 5 روپے تیل تھا. اس وقت 80 پہ 5 روپے تیل تھا. ان کے سامنے بچے کو گاڑی بھیج کو منگایا، 10 لیٹر تیل لے لے کا جا بیٹا، جا کو 10 لیٹر تیل لے کر آئے. اس کے بعد وقتے میں ابھی انہیں آیا نہیں تھا، ابھی تھوڑی دور پر تھا شاید. وقتے میں کرنٹ کی بل والا ہے. کتنا کرنٹ کی بل؟ 1200 روپے. 800 روپے تیل کو گئے، 1200 روپے. 1200 چلر تھا، ہوتا تو معاف کر سکتا ہوں انہیں. 1200 لکھ لے بابا، اگلے مہینہ ڈال لے. تو اللہ کے پاس میں یہ واقعہ کئی کو بیان کریا سو، جو آدمی اللہ کے پاس پوری نیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا. کریں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، جو آدمی دنیا کے اندر دنیا کے فائدے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نؤتیہ منہا، اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ عطا کر دیا جاتا ہے. اور جو آخرت کے فائدے کے لیے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اس کی آباد فرماتا ہے، آخرت بھی آباد فرماتا ہے. تو جو لوگ قربانی کے جانور لا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جانوروں کا دکھلاوا نہ کرو، جانوروں کا دکھلاوا نہ کرو، خالص اللہ کے لیے کرو. انشاءاللہ اس کے بعد میں اس لیے اس جمعہ اس عنوان کو لایا کہ 2-3 افراد کا ہماری مسجد سے فون آیا کہ مولانا جانور خریدنا ہے، کیا کیا اس کے مسائل ہیں، کیا ہے، کدھر ہے. انشاءاللہ وہ بقیہ باتیں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں جانور کو خریدنے کے مختصر مسائل عرض کر دوں. قربانی سب سے پہلے کس پر واجب ہے؟ سال گزرنا، جیسا زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے، ایسا قربانی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. مال آج آیا، آج ہی قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج کا پیسہ میرے پاس اتنا ہے کہ اس پیسے کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے. اور جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں گھر میں، حضرات فقہا نے فرمایا آج کے دور میں تو ماشاء اللہ ہر ایک کے فون میں، ہر ایک کے جیب میں 50,000 روپے کا فون ہے. کیا ہے؟ 50,000 روپے کا فون. اب تو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب فون دیکھ لیے تو بس ہے. اب اکثر لوگ ٹی وی نہیں دیکھ رہی، اب کیا دیکھ رہی؟ وہ کیا بولتے اسے، امازون پرائم اور کیا کی بولتی نا، کیا منجھے بھی معلوم ذرا ذرا. اس میں اپنی محنت کی کمائی ڈال کر تھیٹر میں جا کو دیکھنے کا پکچر کانز دیکھو، گھر میں دیکھو، اور وہ بھی بڑی وہ 3D کی ٹی وی میں دیکھو. ہے نہیں ہے؟ چل رہا نہیں چل رہا؟ تو جن حضرات کے پاس ٹی ویاں ہیں، 2-2 3-3 موبائلہ ہیں، وہ حضرات بھی قربانی دیں گے. یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہمارے پاس گھر میں ہیں، صوفہ وغیرہ بے ضرورت پڑیا ہے، 2-2 3-3 4-4 5-5 پلنگا ہیں گھرا میں ماشاءاللہ. گھر میں صوفے پہ تو کون بھی بیٹھتے نہیں، 4 صوفے رکھو رہتا انہیں. تو یہ زائد چیزاں، جس گھر کے اندر ضرورت سے زائد چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی، اس آدمی پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. قربانی کے دنوں میں قربانی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے.
लोग कहते हैं कि मौलाना सदका दे डाल सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कुर्बानी कुर्बानी। समझ में आई बात? मय्यत की तरफ से कुर्बानी दे सकते हैं क्या? हां दे सकते हैं, मगर शर्त यह है कि सबसे पहले अपनी कुर्बानी हो। एक साहब आकर पूछे कि मौलाना पहले अम्मी अब्बा का हक ना, अम्मी अब्बा का मकाम ना, अम्मी अब्बा बहुत ऊंचे ना। हाँ ऊंचे मकाम भी उनका ज बड़ा, मगर मालदार अम्मी अब्बा नहीं है, मैं हूं सो मालदार। तो कुर्बानी मुझ पर वाजिब है। सबसे पहले मैं अपनी कुर्बानी अदा करूंगा। अगर मेरे पास इतना माल है कि मैं अम्मी के नाम से भी कुर्बानी दे सकता हूं, अब्बा के नाम से भी कुर्बानी दे सकता हूं, और उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी दे सकता हूं, तो तब मैं क्या करूंगा? उनके नाम से कुर्बानी दूंगा। बाज लोग पूछते हैं हजरत मेरी जिंदगी की पहली कुर्बानी मैं हुजूर के नाम से दूं क्या? दे सकते हैं? ऐसा मसला पूछते हैं, बोलते हुए हम ना डर लगता है। हाँ, अल्लाह के रसूल के नाम से कुर्बानी दे सकता हूं क्या हजरत के? तो अब मैं नक्को कर को बोलने हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मसला बताना जरूरी है। जैसा अब ऊपर बताया मैं कि मैं मालदार हूं, मेरे पास इतना माल है, 52.5 तोला चांदी उतना माल मेरे पास है, तो कुर्बानी मुझ पर वाजिब है। और मुझे जरूरी नहीं है, मेरे ऊपर वाजिब नहीं है कि मैं अल्लाह के रसूल के नाम से कुर्बानी दूं। पहले मेरी कुर्बानी हो, मुझ पर से वाजिब उतरे, उसके बाद मैं क्या करूंगा? बोलो जरा। ऐसा घूर को देख रही हैं वो, इससे पहले भी बोल कहूं, घूर को देखने वाले दो किस्म के लोग हैं। या तो क्या अभी समझ में आ रहा नहीं क्या बोलना चाह रहा सीने, नहीं तो घूर को ऐसा देखता आदमी, दूसरा आदमी कौन है पूरा समझ, क्या अच्छा समझा रही हजरत, उसमें वो दो में से कौन की? घूर को देख रही, मुंडियां कौन भी हला रही नहीं, जरा मुंडी हलाओ, मसाइल बोल रहा हूं सो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से देने की अपनी कुर्बानी देने के बाद गुंजाइश है, तो आप हजरात जरूर भी जरूर अल्लाह के रसूल के नाम से कुर्बानी दें। कुर्बानी के कितने हिस्से मालूम क्या? बड़े जानवर में, हाथी में, किस में? गाय, भैंस, बैल, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी, ये बड़े जानवर, इसमें 7 हिस्से। बाज लोग पूछते हैं हजरत हमारे घर में खाली 4 आदमियां हैं। कितने आदमियां हैं? 4 आदमियां हैं। उसमें हकीके की भी नियत कर ले सकते क्या? हाँ कर ले सकते हैं। और हकीके में भी अगर गाय कोई काटना चाह रहा तो उसमें कितने हिस्से? 7 हिस्से। जैसा कुर्बानी के जानवर में 7 हिस्से, वैसे हकीके में भी कितने हिस्से? 7 हिस्से। अच्छा, यहां एक और एक मसला, हकीके का नाम आया तो और एक मसला भी जहन में आ रहा है, वो भी बता दो, चूंकि आ गया तो अल्लाह की जानिब से है। बाज लोग हज को जाने के वक्त, अब ये मौसम हज को जाने का, हज को जाने से पहले बाज लोग, एक साहब मुझे फोन करे गुज़िश्ता जुमा, गालिबन गुज़िश्ता जुमा या पेवश्ता जुमा, मौलाना हमारे साली हज को जा रही, साले और साली दोनों हज को जा रही, भान भाई वो हज को जाने से पहले हकीका जरूरी क्या मौलाना? कि वो साहब नहीं, हकीके की दावत बड़े जोर और शोर से कर रही हूं। अब समझा को बोलना रोड पे हूं मैं, फिर भी छोड़िया नहीं, कान से शुरू करया बोले तो गुड़गुंडे पढ़ले से शुरू कर को हमारी मस्जिद तक भी मसला बोलिया हूं मैं उनको। तो हज अलग इबादत है, हकीका अलग इबादत है। हज फर्ज है, हकीका सुन्नत है। इसे ले लग जाको फर्ज के साथ कान जोड़ रही।
ಎತ್ತೇ ದಿನಾನ್ से नमाज छोड़िया ना हजरत हज को जा रही ना नमाज हम पूरे पढ़ को जाना क्या कर को कौन भी पूछा नहीं। हजरत हज को जा रही हमें 15 साल की उम्र से अब तक 10 रमजान मेरी जिंदगी के गुजर गए, कितने की रोजे छोड़ डाली हूं, पूरे रोजे रखो हज को जाना क्या कर को कौन भी पूछा नहीं। क्या पूछे? हकीका घर को जाना क्या घर को पूछे। हकीके की सुन्नत भी 7 दिन में है सो। हकीके की सुन्नत कितने दिन में है सो? 7 दिन में है सो। हमें हकीका कब कर रही? मरने की उम्र में। क्या तभी हकीका वो लहीम शहीम खाने का बहाना कई साथ अभी काटना लुढ़काना डलिया गिल्लिया मिला को अच्छा खासा बना को लपटना। बहरहाल तो हकीका अलग इबादत है, हज अलग इबादत है, इसे दो को जोड़ने की जरूरत नहीं है। उस वो अलग उसे और इसे जोड़ों को हकीके के बगैर हज हो जाता है, इसे दोनों को जोड़ना जहालत है। समझ में आई बात? तो हकीके की कोई आदमी अगर 7 हिस्से के जानवर में 4 हिस्से कुर्बानी के और 2-3 हिस्से इसके हकीके के बनाना चाह रहा है बोले तो बना सकता। अच्छा, कोई अपने रिश्तेदार की तरफ से कुर्बानी देना चाह रहा है तो शर्त है, हजरात फुकाहा ने फरमाया कि जरूरी है कि जिसके नाम से कुर्बानी दी जा रही है उसकी इजाजत ली जाए। बगैर इजाजत के कोई आदमी कुर्बानी करता है तो आपके मसाइल उनका हल एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी कुर्बानी नहीं होती। बल्कि और आगे बढ़कर उसमें लिखा है कि वो जो एक आदमी की अगर हमें क्या नहीं लिए, इजाजत नहीं लिए, तो 6 आदमियों की भी कुर्बानी उस जानवर में नहीं होती। समझ में ये बात? तो इजाजत लेना जरूरी है। सूदखोर के साथ मिसाल के तौर पर कोई आदमी सूद का कारोबार करता, यह तो आम हो चुका। मेरे ज़हन में एक हदीस आ रही है, अब मैं उसे एक अपने अंदाज से पूछना चाह रहा था। जरा दक्कनी जुबान में पूछ दूं, बुरा मानना नहीं, दिल को लेना नहीं, गुर्दियां पर रखो मुत्तू कर डालना। समझ में आई बात है? इस मजमे में कोई ऐसा बेहया आदमी, नौज बिल्ला, बेगैरत और जानवर आदमी होगा जो आदमी अपनी मां के साथ जिना करेगा। अल्लाहु अकबर। है कोई? तो पूछने भी डर लग रहा मुझे। अजीब सी कई हदीस है, क्या भी नहीं कर सकता मैं उस हदीस को सवालिया तौर पर बयान कर रहा हूं। मैं उस हदीस को क्या बना रहा हूं? सवाल बना रहा हूं। बेगैरत आदमी होगा जो अपनी मां के साथ जिना का सोचेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूद लेता है, सूद खाता है, सूद का कारोबार करता है, सूद का हिसाब व किताब करता है, वह आदमी अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। अब तो बड्डी सूद कहते हैं, मुसलमान हद से ज्यादा मुलविस हो चुके सूद में। तभी से आवाज धीमी थी, हराम ज्यादा हो रहा से आवाज भी ऊंची हो गई। दिल तड़पता है, दिल रोता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग मोहल्ले खाली कर रहे हैं। क्या? 1 लाख रुपए लिए थे, दूसरे को बताने कई को सूद लेती मेरे भाइयों। अल्लाहु अकबर। अपनी बेटी की शादी के वास्ते, अरे 2 खजूर में भी शादी हो जाती। सामने वाला अगर भिखारी नहीं मान रहा बोले तो कम से कम गरीबी हालत की दावत कर लेना था। उसे बताने के वास्ते 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का कर्ज लेकर बड्डी सूद का बोझ सर पर डालकर, और देने वाला भी मुसलमान, लेने वाला भी मुसलमान,
یہاں دیکھو سود خور کے ساتھ کوئی آدمی اپنے جانور کو خریدتا ہے، اس سود خور کی نحوست سے اس کی قربانی نہیں ہوتی. اسے انہیں بے غیرت کا تو 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی جو جا کر خرچ سود پر، مجھے معاف فرمائے، دل تڑپتا ہے اگر میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے. دل تڑپتا ہے کہ اپنا مسلمان بھائی سود کی وجہ سے اپنا گھر محلے سے خالی کرتا ہے. دل تڑپتا ہے کہ میرے اپنے مسلمان بھائی کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں. اور وہ دینے والے بے غیرت، ناہنجار، کمینے، جب ماں کے ساتھ اس زنا کر کو بولے تو ہر قسم کی گالی اس کے واسطے فٹ ہے، دنیا بھر کے گالیاں اس کے واسطے. اب میں کہیں کو یہاں میرا منہ خراب کروں. اپنی بیٹی کے نکاح کے واسطے 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا سود لیے، انہیں بڈی میٹر، کیا وہ میٹر بڈی، کیا میٹر بڈیز بولتے اسے، انہیں میٹر بڈی ڈالیا کہتے ہیں، منٹ پو چلتا سو کہتے وہ بڈی پو بڈی، بڈی پو بڈی، سود پر سود، سود پر سود، سود پر سود. اب کیا ہوا؟ گھر خالی کرو، محلہ خالی کرو. جو گھر بڑی محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، خون پسینے کی کمائی سے، حلال کمائی سے، ایک ایک روپیے کو جوڑ کر جس نے اپنا گھر بنایا تھا، سود کے چکر میں پڑ کر اپنے گھر کو گوا رہا ہے، اپنے گھر کو سود خور کے حوالے کر رہا ہے. خدا را ہرگز ایسا نہ کرنا. یہ سود خوروں کا معاملہ بہت برا ہے. مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ غریبوں کا خون چوس کو پیے ہیں انہوں لوگ. مرتے وقت ان کو کل قیامت کے دن بھی ان کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ایسوں کے پیچھے نہ جاؤ، چاہے مسلمان ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گا. اگر اس کے اندر ہے، معافی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، یا تو توبہ کر لے، نہیں تو غریبان کے پیسے واپس کر دو. اور یہاں سے بیٹھ کو سود خور کے واسطے اللہ کی قسم دعا تو نہیں نکلتی. اگر توفیق ایسے لوگوں کو نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ایسوں کو توفیق نصیب فرمائے. اگر توفیق نے اللہ غارت فرمائے. ممبر رسول کے بازو سے بیٹھ کر بدعا کرتا ہوں، سود خور جو مسلمانوں کا، غریبوں کا پیسہ لے کر کھاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور بے گھر کرتے ہیں، اللہ ان کو غارت فرمائے، اللہ ان کو برباد فرمائے، نیست و نابود فرما دے، اللہ ان کو زمین میں ڈھسا دے. اسی تکلیف ہوتی ہے سود خوروں کو، چہرے ہم پو وہ سور کی لعنت برستے رہتی ہے. دیکھو کیا کیا جملے نکل رہے. اللہ اکبر. جو آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ آدمی جو اپنی ماں کے ساتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا، بار بار بولنے بھی ڈر لگتا ہے. تو بہرحال میں وہ مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ سود خور کے ساتھ کوئی آدمی جڑ کر قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی. خالص سود کا کاروبار ہے، اس کے ساتھ جڑ کر کوئی آدمی کاروبار، یہ کیا بولتے، قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. جانور میں دودھ آ رہا ہے تو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، پینا نہیں چاہیے. قصائی کیے ہوئے بکرے، جانور، یعنی وہ جو شرمگاہ پھوڑے ہوئے جانور، وہ اس کی قربانی کرنا افضل ہے. اس کی قربانی کرنا افضل ہے. وہ عیب نہیں ہے، بلکہ جانور وہ پھوڑ دینے کے بعد جانور میں اور زیادہ صحت مندی پیدا ہو جاتی ہے، تو کر سکتے ہیں. کان کٹا، سینگ کٹا، پیر کٹا، زبان کٹا اور دم کٹا. سینگ اگر آدھی کٹی ہوئی ہے یا یہاں سے وہ کیا بولتے ہیں بالکل سنگچ نہیں ہے، تب بھی قربانی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیا بولتے ہیں اندر سے اکھڑی ہوئی سنگ ہے، اکھڑی ہوئی سنگ ہے، اسے نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ دم کٹی ہوئی ہے تو دم کے 4 حصے کیے جائیں گے، چوتھائی حصے سے زیادہ اگر کٹا ہوا تو پھر اس کی وہ کیا قربانی نہیں ہوگی. کوئی جانور لنگڑا ہے تو 4 پیروں سے چلنے والا جانور، ذرا
بالکل تھوڑا سا لنگڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لنگڑے پن کی وجہ سے جانور میں عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ جانور کرنا ناجائز ہے۔ جانور مر جائے تو غریب کے لیے قربانی نہیں، قربانی کا جانور لے تھے اچانک مر گیا تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس دوبارہ خری، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہے جس کا جانور جو ہے گم ہو گیا، مر گیا، تو پھر وہ آدمی دوسرا جانور لے کر قربانی کرے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ اور کچھ مسائل پوچھنا ہے تو پیچھے روم میں بیٹھا رہوں گا، وہاں بھی آ کر آپ حضرات مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچی ہو، جو چیز میں نے کہی وہ خالص اللہ کے لیے کہی، تو کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خدا کے پاس میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر سود خور کوئی مجمع میں ہے، اسے تکلیف پہنچی ہے تو میں تو معافی نہیں چاہتا، اس لیے کہ سود اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا، اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ توبہ اگر نہ ہو تو پھر میں پھر بدعا کروں گا کہ اللہ ایسے کو غارت فرمائے۔ اور جو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر گزارش، نام و نمود شہرت چھوڑ ڈالو، اللہ کا واسطہ اپنی طاقت کتنی ہے وہ طا کرو، اس سے زیادہ کر کو اپنی محنت کی کمائی راستے پر ڈالنے کے بجائے، حرام خور کو دینے کے بجائے اسے کسی تو بھی صدقہ کر ڈالے تو بچی کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا واسطہ سود پر لینا دینا چھوڑ ڈالو، سود کا پیسہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔